السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے مدنی التجا ہے، جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے کہ قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ کچھ سن کر کے سیکھ کر کے جائیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بہتری کا سبب بن جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے کمیٹی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے اس کمیٹی میں شامل ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے ساتھ دے کر کے یہ محفل میلاد سجایا بسایا، وہ قابل تحسین ہے۔ مزید میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں: نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو، نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو، رسول پاک کا آنا تمہیں مبارک ہو، رسول پاک کا آنا تمہارے مبارک ہو، نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو، رسول پاک کا آنا تمہیں مبارک ہو، خوشی سے محفل میلاد مصطفیٰ کر کے غم و الم کو مٹانا تمہیں مبارک ہو۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ میں ہے: ان نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ یہ نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے کی نیت سے میں بیان کو سنوں گا، دھیان کے ساتھ توجہ لگا کر کے بیان کو سنوں گا، اس کو یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی اچھی نیتیں ہوگی تو اسی قدر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے: وائز قوم کی پختہ خیالی نہ گئی، وائز قوم کی پختہ خیالی نہ گئی، برکے طبعی نہ گئی، شعلہ مقالی نہ گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ گئی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو جہاں شہنشاہ خوشخشاں پہ کرے اسن و جمع رافع رنج و ملا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا میدان محشر میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، جو شخص مجھ پر ڈیلی روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں:
وہ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس مول کیا چکائیں اپنا ہی دامن خالی ہے۔ میرے عزیز و پیارے اسلامی بھائیوں، چمستان رضوی کے مکتب پھول و شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کی عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم اور آپ مل کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بواز علم درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا علاج ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر وائز، ہر خطیب، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کے پیش نظر کچھ مدنی پھول پیش گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت آیا۔ میرے عزیز و پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کا سیدھا سا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی رفعت ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زمانہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور انسان سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ چرند پرند کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے وہ دنیا سے کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں جو اللہ کے ولی ہوتا ہے میں اس کے لیے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے لیے وہ چلتا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں اولی کا بولنا ہوتا ہے لیکن اس میں شامل الہی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائی، جبھی تو جو ولی کہہ دیتا ہے اسے وہ چیز ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور نہ زمانہ وقت میں اتنے اولیاء کرام آئے لیکن مظالم کتنے ان پر ڈھائے گئے، لیکن اولیاء کرام کو نہ کوئی فرق آیا، نہ کوئی غم ہوا، نہ کوئی وہ کبھی ان کو خوف لاحق ہوا۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ محفل آپ نے جو سجایا ہے اس کا بھی ایک یہی مقصد ہے کہ ایک بہت بڑے
ولی اللہ جس کے ذریعے آپ فیضان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، انہی کی ایصال ثواب کے لیے محفل کو سجایا ہے، بسایا ہے۔ رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا، یہ مجلس کو جنہوں نے بنایا، انعقاد کیا ہے، سجایا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو، اور جتنے علماء کرام آ کر کے خطاب کیے، واعظ و نصیحت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل اس کو قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں تو بہت کچھ لے کر کے حاضر خدمت آیا تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ آپ کو کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں انسان کا مقصد اصلی بتا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں مقصد عطا فرمایا ہے، وہ مقصد ہماری ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو ایک مہینہ چل رہا ہے جسے رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ رجب المرجب بہت ہی لطف والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ والا ہے، عظمت والا مہینہ والا، اور اسی کی 26ویں دن گزار کر کے 27ویں شب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، اور اس معراج میں رب کائنات نے اس امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ وہ تحفہ نماز ہے۔ آج ہم غور کریں کہ اس تحفے کو ہم نے کتنا سنبھال کے رکھا ہے، کتنا اس پر عمل کیا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور نماز کے فضائل پر قرآن مقدسہ میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ حکم وارد ہوا ہے۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو، اے ایمان والو نماز وقتوں پر ادا کرو، اے ایمان والو نماز کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز و پیارے اسلامی بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کے معاملے میں توجہ دو، حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو۔ تو میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعلم الصبی الصلاۃ اذا عرف یمینہ من شمالہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب بچہ کو دائیں اور بائیں کی تمیز ہو جائے تو انہیں نماز کی تعلیم دو۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نماز فرض فرمایا ہے۔ نماز آپ خود قائم کرے، نماز کو وقتوں پر ادا کرے، اور اپنے بال بچوں کو نماز کی تاکید دے، ورنہ کل میدان محشر میں یہی آپ کے بال بچے، یہی آپ کے اولاد، یہی آپ کے اہل و عیال آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا، آپ کے خلاف رب کے بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے گا، اے مالک و مولا، دنیا میں یہ میرے سرپرست تھا، یہ میرا حاکم تھا، انہوں نے مجھے کبھی نماز کی تاکید نہ کی، نماز کا حکم نہیں دیا، مجھے کبھی نیکی کی راہ نہیں بتائی۔ تو میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز آپ خود پڑھے اور اپنے بال بچوں کو
اہل عیال کو نماز کی پابندی کروائے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس دور میں دیکھا جاتا ہے لوگ نماز سے بہت غفلت برت رہے ہوتے ہیں، نماز خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہی اپنے بال بچے کو نماز کی پڑھنے کی تاکید دیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یحبون خمسا وینسون الخمسا، کہ ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یحبون الدنیا وانسون الآخرہ، کہ قرب قیامت کے دن لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحب المال وینسون الحساب، کہ لوگ مال و دولت سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، کہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق رب کائنات کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، کہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، کہ لوگ اپنی عالیشان محلات سے محبت کریں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اے میرے مسلمان، اے ملت کے نوجوانوں، آپ کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آج دنیا کی محبت میں کھو کر کے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مال کی محبت میں کھو کر حساب و کتاب کو بھلا بیٹھے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے مخلوق کی محبت میں خود رفتہ ہو کر کی عہد الہی سے غافل ہو چکے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے گناہوں سے محبت کرتے ہوئے ہم نے توبہ کو بھلا بیٹھے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مالی شان مکانات کی تعمیرات میں مشغول ہو کر کے قبرستان کو بھولا بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے اسلاف کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے تکالیف اٹھائی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنے اپنے اوپر مظالم ڈھائے ہیں۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، کفار جفاکار نے ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی، پتھراؤ تک کیا، کیا کسی، پھر بھی ہمارے آقا نے اس اسلام کی دعوت کے لیے، پیغام تبلیغ کو عام کرنے کے لیے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے آخری دم تک کوشش کیا اور یہ پیغام اسلام، دعوت اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام کا قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ اسلام، آج اسلام ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، میدان کربلا آپ کے سامنے ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ راہ خدا میں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جانیں تک قربان کر دی، پھر بھی اسلام کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیا، اسلام کے اوپر کوئی حرف آنے نہیں دیا۔ آخری دم تک آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی اسلام کو آپ نے، اسلام کے اوپر کوئی حرف
پہ آنے نہیں دیا۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے، ایسا آپ بدلاؤ لائے کہ وہ کیا مسلمان ہے، آج صورت کا مسلمان ہے نہ سیرت کا مسلمان ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ وہ کیا مسلمان ہے جس کی نہ صورت اسلامی صورت ہے، نہ عقائد اسلامی عقائد ہے، نہ اعمال اسلامی اعمال ہے، نہ سینے میں اسلامی جذبات ہے، نہ دماغ میں اسلامی خیالات ہے، نہ جگر میں اسلامی درد ہے۔ وہ کیا مسلمان ہے؟ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان اس کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے کا نام مسلمان ہے۔ تو میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے میں یہی آخری ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود نماز کی پابندی کریں اور وہ دعوت اسلام کی دعوت عام کریں، نماز کی دعوت عام کریں، خود نیکی کی دعوت عام کریں، خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائی، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بچا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کبھی آپ کو نیکی کرنے کے لیے آپ کو راغب نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ وہ بہکائے گا، آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش وہ کرنے نہیں دے گا۔ آپ اگر آنے چاہیں گے وہ آپ کو برگلائے گا، آپ کے راستے میں وہ حائل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز اور پیارے اسلام بھائیوں، شیطان کی کوششوں کو ناکام کرتے ہوئے رب کو راضی کیجئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود زندگی گزاریے اور اس پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بتائیے۔ میرے عزیز اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی چند کلمات آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔